بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدیم زمیں سفر عامو است، چہ دشمن بری خان یغما چہ دوست۔ عدیم کے معنی آتے ہیں چمڑا، کچے چمڑے کو عدیم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں عدیم زمین سے مراد روئے زمین، پوری زمین۔ سفرہ کے معنی دسترخوان کے آتے ہیں، اور عام کے معنی عام، اور او است، یہ او است، اس کو او است پڑھتے ہیں نا، او اور است سے مرکب ہے۔ چہ دشمن بری خان یغما، خان کے معنی دسترخوان اور یغما کے معنی عام۔ تو خان یغما وہ دسترخوان جس پر ہر شخص کو کھانے کی اجازت ہو۔ تو پورے مصرے کا، پورے شعر کا ترجمہ ہوگا: عدیم زمیں سفر عام او است، روئے زمین اس کا عام دسترخوان ہے۔ سفر عام او است، اس کا عام دسترخوان ہے۔ چہ دشمن بری خان یغما چہ دوست، تو یہ اصل ترکیب ہے چہ دشمن بری خان یغما چہ دشمن چہ دوست۔ تو یہ ضرورت شعری کی وجہ سے تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے۔ چہ دشمن بری خان یغما چہ دوست، تو اس عام دسترخوان پر چہ دشمن چہ دوست، دوست اور دشمن برابر ہیں۔ بری خان یغما اس عام دسترخوان پر چہ دشمن چہ دوست، دوست اور دشمن دونوں برابر ہیں۔ اگر بر جفا پیشہ بشتافتے، کہ از دست قہرش اما یافتے۔ جفا کے معنی ظلم کے آتے ہیں، اور جفا پیشہ سے مراد ظالم، گنہگار، کفار، یہ لوگ مراد ہیں۔ اور بشتافتے تو جلدی گرفت کرنا، اصل اس کا ترجمہ ہوتا ہے دوڑانا۔ اور از دست قہرش، قہر کے معنی غصے کے آتے ہیں، عذاب کے آتے ہیں، اور شین ضمیر ہے اس کے معنی میں اللہ کی طرف راجع ہے، اور اما کے معنی پناہ، بچاؤ، اور یہ یافتن سے ہے یافتی، تو پانا۔ تو پورے شعر کا ترجمہ ہوگا: اگر بر جفا پیشہ بشتافتے، اگر ظالم پر وہ دوڑ لاتا ہے۔ اگر بر جفا پیشہ بشتافتے، اگر وہ ظالم کو، یعنی اللہ رب العزت ظالم کو دوڑائے، یعنی ظالم کی پکڑ کرے، کہ از دست قہرش، تو اللہ رب العزت کے، شین کا ترجمہ اللہ کی طرف، تو اس کے غصے کے ہاتھ سے اما یافتے، کون پناہ پاتا، کون بچ پاتا۔ بری ذاتش از تہمت ضد و جنس، بری کے معنی بری ہونا، مبرہ ہونا، پاک ہونا، ذاتش اس کی ذات۔ تو تہمت کے معنی بدگمانی، اور ضد کے معنی مخالف، اور جنس کے معنی مانند، اور غنی کے معنی بے نیاز۔ تو اب پورے شعر کا ترجمہ ہوگا: بری ذاتش از تہمت ضد و جنس، اس کی ذات از تہمت ضد و جنس، ضد کے معنی بالمقابل کا ترجمہ کریں گے، یعنی اللہ کوئی مقابل نہیں ہے۔ بری ذاتش اس کی ذات از تہمت ضد و جنس، بالمقابل اور ہم جنس کی تہمت سے بری، پاک ہے۔ بری ذاتش از تہمت ضد و جنس، اس کی ذات بالمقابل اور ہم جنس کی تہمت سے پاک ہے۔ غنی ملکش از طاعت جن و انس، اس کا ملک جنات اور انسان کی تابعداری سے، انسان کی اطاعت سے بے نیاز ہے۔ غنی کے معنی بے نیاز، تو اس کا ملک از طاعت جن و انس، انسان اور جنات کی اطاعت سے غنی، بے نیاز ہے۔ پرستار امرش ہمہ چیز و کس، تو پرستار کے معنی
کسی اس کا فرما بردار ہونا، اور امر کے معنی حکم، تو پرستار کے معنی عبادت گزار، فرما بردار، خادم، اور امر کے معنی حکم، ہما چیز کے معنی ہر چیز، سب چیزیں، مرغ کے معنی بنی آدم، آدم کی اولاد، مرغ کے معنی پرندہ، اور مور کے معنی مور ایک پرندہ ہے جس کے پر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور مگز کے معنی مکھیاں۔ تو اب پوری شعر کا ترجمہ ہوگا۔ پرستار امرش ہما چیز وکس، ہر چیز اور ہر شخص اس کے حکم کا فرما بردار ہے۔ پرستار امرش ہما چیز وکس، ہر چیز اور ہر شخص اس کے حکم کا فرما بردار ہے۔ بنی آدم و مرغ و مور و مگس، آدم کی اولاد و مرغ اور پرندے، و مور و مگس اور مور اور مکھی۔ تو یہ ہو گیا چنا پہن خانے کرم گسترد۔ تو چنا کے معنی اس طرح، ایسا، پہن چوڑا، اور خانے کرم بخشش کا دسترخوان، گسترد مضارع ہے، گستردن سے گستردن مصدر ہے، پھیلانا، اور کہ سی مرغ در قاف قسمت خورد۔ سی مرغ ایک خیالی پرندہ ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، لوگ خیالی پرندہ ہے کہتے ہیں کہ جسامت میں بہت بڑا ہوتا ہے اور بہت کھانے والا ہوتا ہے، اور اس کے پروں میں 30 رنگ ہے۔ تو یہ اس پرندہ کا نام ہے سی مرغ۔ اور قاف، کوہ قاف کو کہتے ہیں، ایک مشہور پہاڑ ہے، اور یہ بھی خیالی پہاڑ ہے، حقیقت میں کوئی اس کا وجود نہیں ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں جنات اور خوبصورت پریاں رہتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں چنا پہن خانے کرم گسترد، بخشش کا ایسا وسیع دسترخوان بچھایا۔ پہنے خانے کرم، بخشش کا دسترخوان، چنا پہن ایسا وسیع، گسترد پھیلایا، بچھایا، بخشش کا ایسا چوڑا وسیع دسترخوان بچھایا کہ سی مرغ در قاف قسمت خورد، کہ سی مرغ کوہ قاف میں اپنی روزی کھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین میں، روئے زمین میں ایک ایک پرندے کو اور ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے جانور کو روزی پہنچاتا ہے۔ لطیف کرم گستر کار ساز۔ تو لطیف ایسا مہربان، کرم لطیف کرم ایسا مہربان، کرم فرمانے والا، گستر کام بنانے والا۔ تو لطیف کرم گستر کارساز ایسا مہربان، کرم فرمانے والا، کارساز کام بنانے والا ہے، کہ دارائے خلقس دانائے راز، کہ مخلوق کا نگہبان، دارائے خلقس مخلوق کا نگہبان، و دانائے راز اور بھید جاننے والا ہے۔ مرعرا رسد کبریا و منی۔ تو یہ مر کے معنی خاص کے آتے ہیں، اور اس سے حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں زائد ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ کبریا کے معنی بزرگی، بڑائی، اور منی کے معنی بھی بڑائی، منی میں یائے مصدری ہے۔ تو اس مطلب یہ ہے کہ دعویٰ انانیت کرنا ہے، جو بڑائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کہ ملکش قدیم است، قدیم جو ہمیشہ سے اور حدیم ہمیشہ رہے گا، اور غنی کے معنی بے نیاز۔ مرعرا رسد کبریا و منی، اسی کو، خاص اسی کو، یا حصر کا ترجمہ کریں گے اسی کو ہی، کبریا و منی بڑائی اور خودی کا حق پہنچتا ہے، کہ ملکش قدیم است و ذاتش غنی، کیونکہ اس کا ملک قدیم ہے اور اس کی ذات غنی بے پرواہ ہے۔
یکیرا بسر بر نہد تاج بخت یکیرا بخاک اندر آرد ز تخت۔ یکیرا کسی کو، بسر بر نہد تاج بخت، نہد یہ نہادن مصدر سے ہے رکھنا، اور تاج کے معنی تاج کے آتے ہیں، اور بخت کے معنی نصیبہ۔ اور یکیرا بر بخاک اندر آرد ز تخت، تو یہ اندر، ہاں تو ترجمہ ہوگا یکیرا بسر بر نہد تاج بخت، کسی کے سر پر، یکیرا کسی کے سر پر، بر نہد تاج بخت نصیبے کا تاج رکھ دیتا ہے۔ یکیرا بخاک اندر آرد ز تخت، تو ترجمہ ہوگا کسی کو تخت سے، ز تخت آخر میں ہے، تخت سے، بخاک اندر آرد تخت سے اتار کر خاک میں ملا دیتا ہے۔ یکیرا بخاک اندر آرد ز تخت، کسی کو تخت سے اتار کر، شاہی تخت سے اتار کر خاک میں ملا دیتا ہے۔ کلاه سعادت یکے بر سرش غلیم شقاوت یکے در برش۔ کلاه کے معنی ٹوپی، سعادت کے معنی نیک بختی، تو کلاه سعادت یکے بر سرش کسی کے سر پر نیک بختی کی ٹوپی اڑا دیتا ہے۔ کلاه سعادت یکے بر سرش کسی کے سر پر نیک بختی کی ٹوپی اڑا دیتا ہے۔ غلیم شقاوت یکے در برش کسی کے بدن پر بدبختی کے کملی پہناتا ہے۔ غلیم کے معنی آتے ہیں گدڑی، یا کہہ لیں کمبل جس کو ہم بولتے ہیں، اسے وہ کملی کہتے ہیں۔ اور شقاوت کے معنی بدبختی، بد نصیبی، اچھا، اور بر کے معنی بغل، تو یہ پورے شعر کا ترجمہ ہوگا غلیم شقاوت یکے در برش، اور کسی کے بدن پر بدبختی کے کملی پہناتا ہے۔ گلستہ کند آتش بر خلیل، گلستہ کے معنی گلزار، باغ کے آتے ہیں، اور آتش کے معنی آگ، اسی سے آتشے ہے۔ بر خلیل، خلیل کے معنی دوست، اور یہاں مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ گلستہ کند آتش بر خلیل، اپنے دوست ابراہیم پر آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ گلستہ کند آتش بر خلیل، آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بنا دیتا ہے۔ گروہ بآتش برو ز آب نیل، اور ایک گروہ کو ز آب نیل، نیل کے پانی سے، بآتش برو آگ میں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہاں دراصل اشارہ ہے کہ جو فرعون کی طرف، تو ایک طرف اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے فرعون کو جب اپنے لشکر کے ساتھ نیل میں اترا تو اس کو جو ہے غرق کر دیا۔ تو دیکھیے فرعون جو نیل یہ ندی ہے، دریا ہے، یہ ٹھنڈی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں فرعون کو ڈبو کر اس کو جہنم کی آگ میں جو گرم ہے وہاں پہنچا دیا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ گروہ بآتش بروز آب نیل، اور ایک گروہ کو نیل کے پانی سے دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔ گر آس منشور احساں است، اگر وہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آگ کو گلزار بنا دینا۔ اگر وہ ہے منشور احساں است، تو اس کے احسان کا فرمان ہے۔ ورئیس، اور اگر یہ ہے، یعنی فرعون کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، ورئیس، اور اگر یہ ہے توقیع فرما است، تو اس کے غصے کا فرمان ہے۔ پس پردہ بینت عملہائے بد، پس پردہ، پردہ کے پیچھے، بینت دیکھتا ہے، پس پردہ بینت عملہائے بد، پردے کے پیچھے سے برے کاموں کو دیکھتا ہے۔ ہمو پردہ پوشد بآلائے خود، تو ہمو وہی، پردہ پوشد پردہ پوشی کرتا ہے، بآلائے خود، تو اعلیٰ کے معنی نعمت کے آتے ہیں، احسان کے آتے ہیں۔ ہمو پردہ پوشد وہی اپنے نعمتوں سے پردہ پوشی کرتا ہے، بآلائے خود اپنی نعمتوں سے پردہ پوشی کرتا ہے۔ بتحدید اگر بر کشد تیغ حکم، تو
بمانند کروبیاں سمن و بکم، تو یہ ہے تہدید کے معنی ڈرانا، ڈرانے کے لیے، تیغ حکم، حکم کی تلوار، یہاں غصہ مراد ہے، اور برکشد کے معنی سونتنا، تلوار کھینچنا، اور دوسرے مصرعے کے اندر کروبیاں، یہ کروب کی جمع ہے فرشتوں کو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ درد دل کے واسطے خدا نے انسان کو پیدا کیا، ورنہ عبادت کے لیے کافی تھے کروبیاں، تو وہی کروبیاں فرشتے مراد ہیں۔ بتحریر اگر برکشت تیغ حکم، تو کہہ رہے ہیں کہ ڈرانے دھمکانے کے لیے اگر حکم کی تلوار سونتے، یعنی غصہ کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار کریں، بمانند کروبیاں سم و بکم، تو مقرر فرشتے بہرے اور گونگے بن جاتے ہیں، یعنی اس کے جلال سے ڈر جاتے ہیں۔